دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی کئی بات کو شروع کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے بہت سال پہلے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس وقت لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا، اور اس کی شکل پی ڈی ایم کے نام سے پکاری جانے لگی پاکستان کے اندر۔ اس میں تمام پورے پاکستان کی پارٹیاں 13-14 پارٹیاں وہ جو بھی تھی وہ سب اکٹھی ہو گئی، اور عمران خان صاحب اکیلے ہو گئے۔ پھر عمران خان صاحب کے متعلق میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب جیل میں چلے جائیں گے، ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مار دھاڑ کا، ایک وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، یا آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل جو میں نے ویڈیو کی ہے اس کے اندر میں آج بھی اپنے اس نقطہ نظر پر قائم ہوں، لیکن دانیال عزیز اور احسن اقبال صاحب کا جو جھگڑا جو میڈیا پر سامنے آیا ہے یا جو خبروں کے اندر زینت بنا ہے، اس کی آج کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس جھگڑے کی جو بنیاد بنی ہے وہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی دوست یا کسی قریبی تعلق والے کو وہ ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں ناروال سے، اور احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور اسی بات پر ان کی آپس میں اختلاف ہوا۔ پھر دانیال عزیز صاحب نے جو معیشت کا ٹوکرا ہے وہ ان کے سر پر رکھا، اور اس کے اوپر آج دانیال عزیز صاحب کو جو ہے نوٹس جاری ہوا ہے کہ شوکاز نوٹس جاری ہوا کہ آپ نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا اور اس کا جواب دیں یا اور معذرت کریں احسن اقبال صاحب سے۔ اب جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو نواز شریف صاحب کے دل کی دھڑکن، آنکھ کا تارا، وہ جناب وہ آج کوئٹہ کے اندر جلسہ تھا، اور جلسے کے اندر تمام بڑے بڑے سردار اور جو باپ گروپ ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں طاقتور لوگ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ جو جلسوں کے اندر بلائے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے جلسے کو پر رونق کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اچکزئی صاحب کی جب باری آئی تقریر کرنے کی تو اچکزئی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے، نواز شریف صاحب کو وہاں پر لینے کے دینے پڑ گئے، شریف فیملی کو لینے کے دینے پڑ گئے، شہباز شریف صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ ہوا یہ کہ اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ عمران خان صاحب کی دشمنی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں، یعنی وہ جو کچھ انہوں نے جبر تشدد پاکستان کے اندر کیا اس کی وجہ سے جو نفرت عوام کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور نفرت کی وجہ سے یہ 13 پارٹیاں جو پی ڈی ایم کے اندر تھیں، اب جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ ابھی الیکشن آئے گا تو آپ کو یہ منظر اور تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال کہ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا جی جس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن آپ عمران خان صاحب کی کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں یہاں پر استعمال نہیں کر رہا۔ بہرحال کہ جی انہوں نے نہایت ہی سخت قسم کا لفظ استعمال کیا اور منہ پر کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس قسم کی جو حرکات و سکنات ہے جس کو سمجھ لیں آپ جو بھی انہوں نے کہا ہوگا، وہ کہتے کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ سائفر کیس کے متعلق جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے، اڈیالہ جیل پہنچے۔ سائفر کیس کی جو ہے سماعت تھی، جو حکومت پاکستان اس نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، کیوں اس تمام جو پچھلی جو کاروائی تھی اس کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس رفت سمن صاحبہ جو ہیں انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اور یہ زیرو سے کام شروع ہونا تھا۔ تو اس کے مطابق اوپن ٹرائل ہونا تھا جس کے اندر صحافی بھی آنے تھے، گھر کے رشتہ دار بھی آنے تھے، اور جتنے لوگ جا سکتے تھے وہ اس ٹرائل کے اندر لوگوں نے جانا تھا، جس میں انٹرنیشنل آبزرور بھی ہونے تھے، صحافی بھی ہونے تھے، یہ سارے لوگ وہاں پر جانے تھے، اور اس کے بعد پھر ٹرائل میں سوال جواب ہونے تھے۔ مگر آج جج ابو الحسنات صاحب کے پہنچنے سے پہلے صحافی وہاں پر پہنچ گئے، یوٹیوبرز وہاں پر پہنچ گئے کہ ہم اندر جائیں گے اور جو کاروائی جو عدالتی کاروائی ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ 14 کے قریب عمران خان صاحب کے وکلا تھے، اور اسی طرح شاہ قریشی صاحب کے وکلا تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ اب 14 ان کے تھے، کم از کم 10-12-14 ان کے ہوں گے، 28-30 آدمی یہ تھے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا کہ وہ جو حال ہے اس کے اندر کم سے کم بھی لگائے جائیں تو 600-700 آدمی جو ہے وہ آرام سے وہاں پر سو سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے وہاں پر کھڑا کیا گیا، وہاں پر عمران خان صاحب کی فیملی بھی تھی، ان کی سسٹر بھی تھی، وکلا بھی تھے، ان سب کو پہلے بار 1-1.5 گھنٹہ وہاں پر روکا گیا۔ پھر اس کے بعد صحافی بھی باہر انتظار کے اندر کھڑے تھے۔
پھر صاحب ایک اندر جیل کے اندر سے صاحب آئے، انہوں نے صحافیوں سے ان کے نام پوچھے، لسٹ بنائی، اور پھر اس کے بعد اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے، وہ اندر انہوں نے جہاں اجازت لینی ہوگی وہاں سے اجازت لی ہوگی، پھر وہ کہا کہ باہر انہوں نے کہا جی کہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو دیر ہو گئی، میں آیا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ کے چینلز یا آپ کا جو پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں آپ نے بتایا۔ پھر انہوں نے دوبارہ لکھا کہ آپ کس چینل سے، آپ کس چینل سے، آپ کا یوٹیوب کون سا ہے، یہ سب چیزیں لکھ کر وہ لے گئے۔ پھر جب وہ لے گئے تو اس میں وہاں سے وہ جو سلیکشن ہوئی، جو اڈیالہ جیل کی بیٹ کو کور کرتے ہیں صحافی، 3 صحافی تھے، ان صحافیوں کو پھر اجازت ملی، باقی صحافی جو ہے ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ 14 میں سے 7 وکلا جو ہے ان کو، عمران خان صاحب کے، ان کو اجازت ملی۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی بندے جتنے ہیں وہ ہاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس یہ لوگ چلے گئے، بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری جو بہنیں ہیں دونوں، وہ بھی اندر چلی گئیں۔ اور وہاں پر پھر جو عدالتی کارروائی شروع ہونے لگی تو آج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے جب اپنی کارروائی شروع کرنے کے لیے کہا تو اس پر وکلا جو ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جو معزز ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آرڈر جاری کیا تھا اس کے مطابق آپ کو جیل ٹرائل جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ نے اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ مکالمات ہوئے۔ عمران خان صاحب سے جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب نے پوچھا کیا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، باقی جو آئین اور قانون کی کتابیں پڑھنے والے گئے ان کے اوپر مجھے کوئی اعتماد اب نہیں رہا، بلکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان میں کسی پر وہ اعتبار نہیں کر رہے، جو اس وقت کا جو نظام دین ہے اس کے اوپر وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر جو کاروائی تھی وہ روکی گئی، اور روکنے کے بعد جناب جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب نے کہا جی کہ آئندہ آنے والی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر جناب نوٹیفیکیشن حکومت دے نہ دے، جو بھی پروسیڈنگ ہوگی وہ ہوگی جی میری مرضی سے، یا وہ عدالت کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کریں گے یا اڈیالہ جیل کے اندر جو بھی کریں گے پھر وہ بتائیں گے۔ مگر دوسری طرف جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جب انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو جو ہے معزز عدلیہ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب جس وقت ہم لوگ اندر گئے ہیں تو وہاں پر 7 آدمی جو ہے قریباً 7 آدمی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سادہ کپڑوں والے، تو وہ ظاہری طور پر تو لگ رہے تھے جی کہ شہری ہیں، اور بتایا بھی گیا جی کہ عام شہری ہیں جو یہ کاروائی جو ہے عدالتی کاروائی وہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی طرف دیکھ کر عمران خان صاحب نے ان کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کس کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے جو بات بتائی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم سب سے پہلے جیل کے دروازے پر ہم پہنچے ہیں، ہم نے کسی آدمی کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ واپسی پر، وہ کافی دیر تک وہاں رکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے تک کوئی آدمی اندر ہے، جب یہ سماعت جو ہے یہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد کسی آدمی کو وہ باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جو سادہ کپڑوں کے اندر تھے۔ وہ کون تھے جو عمران خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ کس کمپنی سے ہیں، وہ تھے، یا پھر وہ جو قیدی تھے انہی میں سے باقی 6-7 لوگ ہوں گے جن کو لا کر بٹھا دیا گیا ہوگا اوپر، یا ہو سکتا ہے جو لوگ عمران خان صاحب کی ادھر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی رکھ رہے ہیں، ان لوگوں میں سے کوئی لوگ ہوں گے۔ بلکہ یہ تو اب پتہ چلے گا جی جب آہستہ آہستہ کبھی حالات سازگار ہو گئے پھر بتایا جائے گا کہ کون کون وہاں پر آتا رہا، کون کون جاتا رہا۔ کل کی ایک خبر اور جو ہے وہ میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے کچھ اہم ترین لوگوں کی کل ملاقات ہوئی ہے۔ میں اس پہ یقین نہیں کرتا، پہلے بھی میں ایک دفعہ جھانسے کے اندر پھنس گیا تھا اور میں نے خبر دے دی تھی، وہ پرویز الہی صاحب کی جو امریکن ڈیلیگیشن جو گیا تھا جیل کے اندر، تو وہ بات جو ہے پھر پرویز الہی صاحب نے تردید کر دی تھی۔ یہ کل کی خبر جو چل رہی ہے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن خبر ہے میں نے جو ذرائع کے مطابق ہوا میں اڑتی پھرتی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب چلتے ہیں جی پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے جو بات کی ہے وہ عمران خان صاحب کی تمام باتیں جو اندر ہوئی ہیں ان میں سے اہم ترین بات انہوں نے آج پھر اپنی بات کا اعادہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی پاکستان کا جو نظام ہے، عدل کا نظام، اس پر انحصار کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو
علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ اگر یہ سائفر والا معاملہ جو بوگس کیس ہے اس کے متعلق جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا جی ان کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سائفر ڈونلڈ لو نے بھیجا کس کو تھا اس کو طلب کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے علیمہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی، انہوں نے پھر میڈیا کے ساتھ ڈسکس کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان کے عدل کے نظام پر ہمیں تسلی نہ ہوئی پھر ہم لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں جنہوں نے سائفر بھیجا تھا ان کے خلاف پھر وہاں پر کورٹ سے رابطہ کریں گے، اور ان کو اور اگر وہاں پر رابطہ کر لیا گیا تو وہاں کی کورٹ جو ہے وہ ان کو بلائے گی، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی جگ ہرسائی ہوگی۔ اگر یہ ثابت ہو گیا، کیوں اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اسد مجید صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے اپنا جو میسج ہے وہ زبانی نہیں دیا تھا، زبانی دینے کے بجائے انہوں نے ریٹن دیا تھا، اور ریٹن جو ہے وہ ریٹن کو پھر کوڈ لگا کر فارن آفس کے اندر بھیجا گیا تھا، جس کے اوپر اسد مجید صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو لینگویج استعمال کی گئی ہے ڈونلڈ لو صاحب کی طرف سے ان کو سخت قسم کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر پھر جو میرے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس بی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور اس پر پہلی دفعہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر بھی ڈمارش دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ سائفر چوری ہو گیا یا اہم راز چوری ہو گئے، اس کے بعد اس وقت بھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے جناب اس کے اندر اس میں بھی انہوں نے کانسپریسی کو چھوڑ کر انٹرفیئرنس کے اوپر انہوں نے وہی بیانیہ رکھا تھا جو پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر تھا، انہوں نے اپنے فیصلے پر اٹل رہے تھے اس وقت بھی۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کامیابی سے ہو گیا، اس کے اندر بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نامزد ہو گئے، ڈاکٹر یاسمین شاہ صاحبہ ہو گئی، اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، حماد اظہر صاحب ہو گئے، اور اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ وہ ہو گئے کوئٹہ سے، وہ ہوئے جی منیر بلوچ صاحب وہ کوئٹہ سے ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے خوش و سلیقے سے پشاور کے اندر آج سر انجام پائی ہیں، اور اس میں بڑی جو اچھی بات وہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں انہوں نے جہاں پر سارا یہ پروگرام طے کیا ہے وہاں پر جو سیکورٹی ہے وہ بھی دی گئی وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی طرف سے، اور اس کے بعد جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی انہوں نے میسج دیا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی یا ملک کی دشمن جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا اس پر نظر کرم کی جائے، جو کہنے کا ان کا مقصد تھا۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے متعلق بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ آپ گاڑیاں نیلام کر رہے ہیں، گاڑیاں نیلام نہ کریں، آپ انصاف دیں، اور انصاف کے لوگ جو ہیں وہ طلبگار ہیں، پورا معاشرہ 22-23 کروڑ کا جو معاشرہ وہ انصاف کا طلبگار ہے، اگر پاکستان کے اندر انصاف ہوا تو پھر سب کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں کینسل ہوئی تھی اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا، اس کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ دوسرے جج صاحب ہیں، 2 رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کرے گا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کا فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کو ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی۔ 7 دسمبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اندر اب اس وقت بام عروج پر جا رہی ہے، اور لوگوں نے جو خوف کے بت ہیں وہ توڑ دیے۔ کے پی کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر یا جو کنونشن کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آنے والے، چاہے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں، چاہے ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے وہ کنونشن کرنے کے اوپر وہ زور لگاتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ چنگاری جو ہے یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ان کے اندر حرارت پیدا کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اب شعلہ بنتا جا رہا ہے۔ جو جلسے ہو رہے ہیں، جو دیر میں ہوا، جو مالاکنڈ میں ہوا، جو مردان کے اندر ہوا، اور ارد گرد جو تمام کے پی کے علاقوں شیر افضل مروت صاحب نے جہاں جہاں بھی کنونشن سے خطاب کیا، ورکر کنونشن سے خطاب کیا، وہ ایک جلسے کی شکل رہا، اور اب یہ اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر۔ عمران خان صاحب کی بات سننا، شیر افضل صاحب کو دیکھنا، یہ ان کے اندر اب شوق پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ مراد سعید کے بعد ایک لیڈر جو ہے وہ کے پی کے اندر اور پیدا ہوا شیر افضل مروت کی شکل میں۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے آج جہاں جلسہ تھا سبابی کے اندر وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر
पंजाब के अंदर के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी जो है अब पंजाब की खान साहब ने लगाई है, आने वाले दिनों के अंदर आप हौसला करें ना करें, मैं पंजाब आ रहा हूं और पंजाब के अंदर हम जलसे जो है वो शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम डरते रहे फिर ये हमें डराते रहेंगे, और अगर हमने डर और खौफ का मुकाबला किया तो फिर ये जो पुलिस है ये भी अपने घर की पुलिस है, ये हमारे में से लोग हैं, फिर ये लोग जो है ये इस बात को जिस तरह केपीके के पुलिस जो है वो तस्लीम कर रही है कि नहीं इनका हक बनता है, इसी तरह फिर पंजाब की तस्लीम जो पुलिस है वो भी तस्लीम करेगी। वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होती है, तो फिर ये काम शुरू हो जाता है, घंटी एक दफा बांधनी पड़ेगी, फिर बजती रहेगी, फिर ये जलसे होते रहेंगे और इमरान खान साहब के केस जो है वो चलते रहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह अचकजई साहब ने फरमाया, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी अब निस्तर जो है वो चला रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। क्यों? उसकी वजह तमाम जमातें जो पीडीएम के अंदर थी वो उस वक्त इस चक्कर के अंदर थी कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा इत्तेहाद होगा, हमें दोबारा सीटें मिलेगी और हम लोग जो है अपना अपना हिस्सा लेंगे और चू चू का मुरब्बा जो है वो दोबारा कायम होगा। लेकिन अभी फिल वक्त कहना जरा मुश्किल है, जो हालात आगे बनते नजर आ रहे, अवाम और इनका हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब को निकालने के लिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर जोर लगाया था, इसी तरह जो पाकिस्तान की अवाम जो एक साइड पे ही होगी बिल्कुल। अब इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सेंचुरी के करीब जाने वाली है। जो 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 अब सर्वे आए हैं सरकारी तौर पर, और जहां सर्वे पहुंचना चाहिए था वह पहली दफा 17, 18, 19 माह के दौरान सर्वे जो है वो पहुंचाए गए हैं। जो ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी है वो पहुंचाई गई है कि हालात ये है कि अवाम इमरान खान के अलावा किसी और को नहीं मानती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, अब इलेक्शन भी हो गए हैं और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल एकदम चेंज हुई है, जो कुछ लोग जो सोच में डूब गए, कुछ सोग में डूब गए, और उसके बाद कुछ लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिस तरह अकबर बाबर साहब जो हैं उनके मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है, नईम पंजोता साहब ने अपने मीडिया टॉक के अंदर फरमाया कि उनको प्लांटेडली वहां पर भेजा गया था। बहुत सारे लोगों की जो है वो ड्यूटियां लग गई हैं और मजीद उसके अंदर ड्यूटियां जो है उनमें इजाफा हो गया कि इमरान खान साहब की पार्टी को स्पेस नहीं देना। अगर तो शेर अफजल मरवर साहब के बकौल के केपीके जाग गया, अब मैं पंजाब को जगाने आ रहा हूं, तो अगर तो पंजाब जाग गया और या डर खौफ उतार दिया और उसके बाद फिर अगला जो मरहला है वो तो फिर तेज हो जाएगा। अगर ऐसा ना करने दिया गया फिर उसके जगह पर जो नया काम शुरू किया जाएगा, जो जराए के मुताबिक खबर है कि ऑनलाइन जो है वो काम शुरू हो जाएगा। जो जलसे कन्वेंशन है वो अब करने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन जो है वो लोग जो है मैसेजेस करेंगे व्हाट्सएप पर और अपने मोबाइल फोन पर एक दूसरे से रब्ता करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से मुहिम को आगे चलाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो वोटर सपोर्टर है या जो अपने कैंडिडेट है उनको महफूज भी रखा जाए और जबर तशद्दुद से भी बचा जाए। ऑनलाइन जो है उसको एक नया तरीका जो है वो अख्तियार किया जाएगा, जिसके तहत ये समझ लें कि ऑनलाइन जलसा जो है पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतारफ कराया जाएगा। जो जराए के मुताबिक खबर है, बजाय इसके कि लोग इकट्ठे किए जाएं, ऑनलाइन जो है वो सिस्टम राइज किया जाएगा।